آباد کرو، اپنے مدرسوں کو آباد کرو، اس لیے کہ وہ مراکز ہیں جہاں مدرسہ بنتا ہے، وہاں روزانہ یہ چند بچے جو قرآن لے کر جاتے ہیں، آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاؤں نا کہ ایک مدرسے میں جانے والے بچے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آپ سن کے حیرت کریں گے۔ دنیا کا کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی، حد تو یہ ہے کہ ہمارے پی ایم ہندوستان کے اگر کہیں چلے نا تو زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا کارپیٹ بچھایا جا سکتا ہے، یعنی کہیں چلے تو یہ ہو سکتا ہے، سفر کرے پلین لایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ سویدھا اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ دن میں 24 گھنٹے میں اگر ایک منٹ پہ بھی لباس تبدیل کرے نا تو بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات ایک بچے کی عرض کر رہا ہوں کہ جب بچہ مدرسے چلتا ہے نا، یعنی گھر سے نکلا، ہاتھ میں تختی ہے، اما پارا ہے یا قرآن شریف یا کوئی کتاب ہے، یا صرف ارادہ کر کے مدرسے کی طرف چلتا ہے، اللہ اکبر، کوئی کارپیٹ بچھائے یا نہ بچھائے، کوئی گاڑی لائے یا نہ لائے، کوئی اس کا استقبال کرے یا نہ کرے، لیکن ایک مدرسے کا بچہ جب گھر سے نکلتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، آج میرے محبوب کا مہمان میرے محبوب کے گھر کی طرف جا رہا ہے، تم زمین کی طرف اتر جاؤ اور اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو تاکہ میرے محبوب کا مہمان مدرسے تک جائے تو فرشتوں کے پروں پر جائے۔ یہ صرف ایک مدرسے میں جانے والے بچے کی کیفیت ہے، اور پاور کتنا رکھتا ہے؟ آج ہم پاورفل کس کو سمجھتے معلوم ہے؟ جج کو، یہ بڑھنا کھڑا جائے قلم اکاری دے فیصلہ دے، وکیل جے باجو یہ جھوٹ بول دے گا وہ وہی ہو جائے گا، پولیس پکڑ لے گا تو جیل خانے میں ڈال دے گا، 2 ڈنڈے مارے گا، یہ 3 افراد ہے نا۔ اور تیسرا ایک طبقہ ہے جو بھائی گیری کرتا ہے، گمے نو کاٹ لو پکڑے لائیو 10,000، یہی ہو رہا ہے۔ یعنی دنیا میں لوگ اسی کو طاقتور سمجھتے ہیں۔ سن لو دل کے کانوں سے، یہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑے سے بڑا جج بھی اگر بظاہر وہ مسلمان ہے، ایگزامپل دے رہا ہے، تو وہ اپنے باپ کی میت کے وقت نزا کی تکلیف میں وہ تخفیف نہیں کرا سکتا، وکیل بھی تخفیف نہیں کرا سکتا، قبر کا عذاب کوئی پولیس والا دور نہیں کر سکتا۔ دنیا کا ارب پتی، خرب پتی، جتنا پتی ہونا، کوئی قبر کی منزل کو آسان نہیں کرا سکتا۔ آپ جس مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیج رہے نا، وہ بچہ جس بستی سے گزر جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس بستی سے اللہ قبرستان سے 40 دن تک عذاب دور فرماتے ہیں۔ یعنی ایک طالب علم جو قرآن پڑھتا ہے اس کی شان یہ ہے کہ 40 روز تک قبر کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ جس گھر کا بچہ ہو اس گھر میں کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہ کائنات میں قرآن کی ہی ایک تعلیم ہے کہ جس نے اتنا عروج بخشا، کائنات میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اگر اسلام میں دوسرا عمر بن خطاب پیدا ہو جاتا تو کائنات ساری کی ساری مسلمان ہو جاتا۔ یہ عمر کون ہے؟ یہ قرآن سننے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ آج ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں میں آپ کو زیادہ نہیں کہتا، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ ہمارا جتنا وقت صرف اس میں بیتتا ہے نا، اگر اس میں سے 5% بھی اگر ہم قرآن کو دے رہے ہیں نا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ کی بہت بڑی عبادت ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ قرآن کو آپ معمولی نہ سمجھیں، مدرسے کو معمولی نہ سمجھیں، نماز کو معمولی نہ سمجھیں، اس لیے کہ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں پڑھتا رہا پڑھاتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے کتب کی منزل پر فائز فرما دیا۔ اور آپ نے اتنی مشقتوں میں پڑھا، اتنی محنت اور مشکلوں کے بعد پڑھا کہ دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ خود غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر مجھ پر جو مصیبتیں نازل ہوئی، اگر وہ مصیبتیں کسی پہاڑ پر نازل ہوتی تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا، لیکن مجھ پر جب کوئی مصیبت آتی نا تو ایسے سیدھا لیٹ جاتا، آسمان کی طرف رک کر کے کہتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یہ آیت کی تکرار کرتا اللہ میری مصیبتوں کو دور فرما دیتا۔ یعنی غوث پاک اس آیت کی یہ بات بتا کر اپنے سارے غلامان قادریت کو پیغام دے رہے ہیں، جب بھی مصیبت دستک دینا تو قرآن ضرور پڑھا کرو۔